अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? घूमती चाय का आपको सलाम। यार यकीन करें, हम कोई ख़बरें ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरीके से आपको अच्छी अच्छी ख़बरें बताएं। ठीक है, इस वक्त भी ये दस्तगीर साहब वो लगे हुए हैं और वो अजीब फ़लसफ़ा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। वो लिखा हुआ आ रहा है इमरान खान ने IMF मुआहदे के बाद डॉलर मुस्तकम, ये वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की मुलाकात में माशी सूरत हाल और दहशत गर्दी पर बात हुई। रुपए पर इस वक्त कोई दबाव नहीं है, ये सिर्फ सिट्टेबाजी है। देखें कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। ये इमरान खान के इक़्तिदार के हिवस ने बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा कर दी है। ये ब्लेम गेम चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हाँ जी सर जी, ब्लेम गेम तो चलती रहेगी, ब्लेम गेम तो चलती रहेगी। तो ये देखना ये है कि इस ब्लेम गेम में नुकसान किसका है। नुकसान तो पाकिस्तान का है, नुकसान पाकिस्तानियों का है, नुकसान हमारे मुल्क का है। और ये हम फिर कब जो भी आएगा वो पिछले पे डालता है। ये जब से आप पाकिस्तान बने आप देख लें भाई, चलें पिछले पे डालें, बिल्कुल डालें, ये लाजमी है, डालें। लेकिन आगे कोई अपनी कारकर्दगी भी तो बताए ना लोगों को कि हमने ये किया है, ये अगर हम ना आते तो ये हो जाता, ये अभी तो नीचे 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 पाकिस्तान जा रहा है। आप तो आए थे कि 10 महीने में हम पाकिस्तान को कुएं से निकाल लेंगे, तो कुएं से निकालें, कम से कम वहाँ ब्रेक लग जाती। ये वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको भी हाथ लगाने जाओ, बाज़ार से लेने जाओ, पिछली दफ़ा 10 रुपए की, आप लेने जाओगे तो 20 की है। जो पिछली दफ़ा कोई चीज़ आप लेने गए 100 रुपए की है, आज लेने जाएंगे तो 200 की है। कोई 200 वाली चीज़ 400 की है। ये इस तरह ये हर चीज़ ऐसे ही हो रही है, हर चीज़ ऐसे ही। अच्छा जी, बात करते हैं कि जनाब कौन गिरफ़्तार हुआ है। बड़ी गिरफ़्तारी एक हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले हम जो घूमती चाय है वो अपने दोस्तों के नाम करना चाहते हैं। पंजाब पुलिस से हमारे जनाब पीरज़ादा ख़ान साहब हैं, उनको चाय पेश करते हैं। उन्होंने कल ही मैसेज किया था, मैंने कभी आज नाम पेश करेंगे। इसके बाद अरफान अली अंसारी साहब ने गुजरावाला से हमें जनाब सलाम मोहब्बत भेजा है, हम उनको सलाम मोहब्बत भेजते हैं। अहमद साहब ने ओमान से हमें कल फ़ोन किया था कि जी मेरा नाम भी दोस्तों की लिस्ट शामिल करो। आप हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल दोस्त हैं, कामोकी के रहने वाले हैं, ओमान में रहते हैं। इसके बाद जनाब एडवोकेट मुनीर अहमद छच्छर और एडवोकेट यास्मीन छच्छर, आप दोनों को वेलकम जी। वकीलों को तो मैंने वेलकम करना ही करना है ना, ठीक है ना। और तमसीला फ्राम कराची, उनको भी वेलकम करते हैं। तो वो कह रही थी मेरा नाम बड़ा मुश्किल है, मैंने कहा कोई नाम मुश्किल नहीं है, तमसीला तो बड़ा आसान नाम है, सीधा सीधा नाम है। अलियास कियानी साहब ने हमें जी स्पेन से जो है मैसेज वगैरह किए हैं, हम उनके लिए भी घूमती चाय ये आज करते हैं। और मोहम्मद शिराज कुरैशी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ हर प्रोग्राम देखने ते ਤੁਹਾਨੂੰ वेलकम करने। मैंने कहा ठीक है जी। अब आए जी, गिरफ्तारी किसकी हुई है? फ्राडिये तो वही इमरान एंड कंपनी सारी कौम है ना, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और इस वक्त PTI का पाकिस्तान का सदर जनाब परवेज़ इलाही उर्फ पेजा, या उर्फ डाकू भी आप कह सकते हैं, बड़ा डाकू इमरान खान के बकौल, उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है काफ़ी दिनों से गायब था। इन्होंने इधर रिटे किए हैं जी, वो गायब हो गया है, बरामद करो, ये करो, वो करो। तो असल कहानी क्या निकली है, आज वो बलूचिस्तान से जाता हुआ ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया। हाय 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 हाय, पकड़ा गया। इससे भी बोरियां निकलेंगी डॉलरों की, इससे भी बोरियां पकड़ी जाएंगी। और जो ही वो पकड़ा गया है, ये शोर मचा रहे थे कि हुकूमत ने अगवा कर लिया है, ये है वो है। तो वो पकड़ा गया है। अब उसको यहाँ की एंटी करप्शन वाली जो पुलिस है
وہ لینے کے لیے چلی گئی ہے اور کل تک یہاں وہ تشریف لے آئے گا۔ عین موقع پہ پکڑا گیا ہے، عین موقع پہ۔ اور اسی طریقے سے پرویز لائی کا بیٹا بھاگا ہوا ہے، 4 مہینے بلکہ ہونے والے ہیں، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اسپین ہے یا اٹلی میں ہے یا کہاں ہے؟ کیونکہ ان کا بھی، چودھریوں کا بھی دوسرا گھر اسپین اور اٹلی اور یہ والے علاقے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو وہ بھی واپس نہیں آ رہا۔ تو اب عمران خان اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہے گا کہ وہ چور ہے یا ڈاکو ہے یا فلانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی حالات آپ کو ہم نے بتا دیے ہیں، کیا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اور ہم خیر کی خبر تو ڈھونڈنا چاہتے ہیں یار۔ مجھے ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ سر آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ جناب افواہیں پھیل رہی ہیں، تو یہ بتانا بھی تو ضروری ہے نا جو افواہیں پھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عمران خان کا آج تازہ بیان آیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے الیکشن کے بعد بھی مجھے فضا الیکشن کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کاش ایسا ہی ہو، الیکشن نہیں چاہیے ہمیں الیکشن نہیں چاہیے۔ سپریم کورٹ کو دوبارہ لکھ کے بھیجو کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم فرمائشی الیکشن نہیں کروا سکتے۔ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا، بجٹ میں پیسے رکھے جائیں گے، تو پھر ہم وہ جو ہے نا الیکشن کروا دیں گے اپنے ٹائم پہ، نومبر میں، ٹھیک ہے؟ ستمبر سے پہلے یہ حکومت کسی طریقے سے الیکشن نہ کروائے۔ عمران کی یہی چال ہے کہ ستمبر سے پہلے، قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے سارا وہ کام اپنا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پالیسی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو باقی ہم دعا کرتے ہیں کہ کل ڈالر کو بریک لگے اور وہ جناب معاہدہ شعدہ جو بھی ہے وہ ہو جائے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب ہم حکومت پہ تنقید کریں تو ہمارے اپنے دوست کئی ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ مریم نواز بھی تنقید کر رہی ہے اور سارے کر رہے ہیں، اور نواز شریف نے گہری خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کوئی ویڈیو پیغام بھی نہیں آ رہا کہ حوصلے کے لیے آ جائے نا، کوئی ویڈیو پیغام بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب انشاءاللہ تعالی ہم شید ٹلے کی آج آپ کو صبح ہم نے خبر بتا دی تھی، فراڈیا ابھی بھی گپیں لگاتا ہوا ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، تو کوئی بیمار نہیں ہے، عدالت کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مذاق بنایا ہوا ہے، تو کوئی بیمار نہیں ہے اور آج وہ عدالت میں نہیں گیا۔ لیکن اتنے دیدہ دلیری ہیں کہ یہ نہیں کہتے جھوٹ پکڑا جائے گا۔ ٹی وی پہ اس کا انٹرویو چل رہا تھا شید ٹلی کا، تو بیمار ہے وہ، ایک دن میں بیمار ہو گیا، بلکہ 10 گھنٹے میں بیمار ہو گیا ہے۔ فراڈ، دھوکہ، سارا کچھ یہ ان کا ہے۔ ان کو کوئی ملک کی اپنی فکر نہیں ہے دوستو، کوئی فکر نہیں ہے۔ کاش کوئی مسلح آئے، ریفارمر آئے جو پاکستان کو سیدھا کر دے۔ ہماری تو یہ دعائیں ہیں، اور سیدھا ایک دن انشاءاللہ پاکستان ہوگا پاکستان سیدھا، ٹھیک ہے؟ اور ایک آئی ایم ایف کی شرط کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ابھی ٹی وی پہ بھی بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جناب تم جو افغانستان کے بارڈر کے مطابق ڈالر کو طے کرو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی افغانستان کے اوپر تو ساری پابندیاں ہیں باہر کے، وہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ ان کی امپورٹ زیرو ہے، یہ وہ، تو ہمیں کیوں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہم افغانستان والے بارڈر پہ جو ہے وہ کرنسی کا ریٹ وہی رکھیں جو افغانستان بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے انٹر بینک ڈالر کو زبردستی کنٹرول کیا ہوا تھا، اور وہ یکدم انہوں نے کھولا تو وہ 25 روپے تک اوپر بڑھ گیا۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت نہیں کیا ہوا تھا، اور اب حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، پریشانی ہے، سیاسی پریشانی بھی ہے، معاشی پریشانی تو ہے ہی ہے، سب کو پتہ ہے معاشی پریشانی ہے کہ حکومت اب کیا کرے۔ سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بھی آ گیا ہے کہ جناب الیکشن کراؤ، بے وقت کے الیکشن کرواؤ، ایسے ہی خواہ مخواہ کے الیکشن کراؤ، اور ہماری حکومت ڈٹ کے نہیں کھڑی کہ بھئی ہم نے الیکشن نہیں کروانے، پٹیشن فائل کرے، لیکن وہ بھی ڈٹ کے نہیں کرتی، بس ایسے چھپ کے، وہ سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، وہ والا معاملہ انہوں نے کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر دوسرے شیر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ پہلے دن سے دھڑلے سے آتے
کہ بھئی اسمبلیاں کیوں توڑی ہیں، ذرا وجہ بتائے پہلے مانی خان، تو پھر ہو سکتا ہے یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو آج تک کی گھومتی چائے میں آپ کو یہی خوشخبری ہے کہ جناب بارڈر پہ محمد خان بھٹی گرفتار ہو گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی والے اور پرویز الہی وغیرہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کے مشورے سے وہ باہر بھاگ رہا ہے. اب وہ آئے اور اس کو سلطانی گواہ بنائے، اور پرویز الہی اور مونس الہی نے جو $30,000 کتنا $30,000 کا گھپلہ کیا ہے نا، وہ ان سے برآمد کیا جائے. ٹھیک ہے، اور حکومت یہ پھر سستی کر رہی ہے. جو نیب کا چیئرمین لگانا ہے وہ فوراً راجہ ریاض سے مشورہ کر کے لگا دے، وہ لگا دے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ.